ابھی کل رات ایک بڑا مفتی عبدالرحمان ملاخیل جس نے فتاوا کی کتابیں لکھی ہے، کل رات میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا مفتی صاحب یہ جو پرنٹ شدہ تصویر ہوتے ہیں، جو پیناپلیکس پر اشتہاروں پر علماء اپنے تصویریں چھاپتے ہیں، میں نے کہا اس کا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا جتنا میرے علم ہے، جتنا علم میرے پاس ہے، جو ڈیجیٹل تصویریں کیمرے کا تصویر ہے اس میں تو علماء کا اختلاف ہے، بہت سے علماء اس کو جائز مانتے ہیں، بہت سے علماء ناجائز مانتے ہیں، مگر جو تصویر پرنٹ شدہ ہوتا ہے، کاغذ پر چھپتا ہے، پیناپلیکس پر چھپتا ہے، اشتہاروں پر چھپتا ہے، عرب سے لے کر عجم تک پوری دنیا کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حرام اور ناجائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ آپ جاؤ مذہبی پارٹیوں کے لیڈروں کو اس موقع پر، کسی جلسے کے موقع پر، الیکشن کے موقع پر اپنے بڑے بڑے تصویریں چھاپے ہوئے یا نہیں چھاپے، جاؤ دنیا کے کسی بھی مولوی سے پوچھو، کسی بھی مفتی سے پوچھو کہ پرنٹ شدہ تصویر یہ کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، وہ آپ کو یہی جواب دے گا کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا المصورون فی النار، یہ تصویر پرنٹ شدہ تصویر لینے والے یہ کیا ہوں گے؟ جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ ہوگا مولانا چہرے پر داڑھی ہوگی، سر پر پگڑی ہوگی، مذہبی پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑ رہا ہوگا، بڑا کر جلسے میں سیرت پر بات کرے گا، قرآن پر بات کرے گا، مگر اس کے سامنے اس کی بڑے بڑے تصویریں پیناپلیکس کی شکل میں لگی ہوئی ہے۔ کسی کے اندر یہ جرأت نہیں کہ اس مولانا سے سوال کرے کہ یہ جو تصویر آپ کا چھپا ہوا ہے پیناپلیکس پر، کاغذ پر، یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، اس میں تو کسی مولانا کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ اس سوال سے نہ تو لڑائی پھیلے گا، نہ جھگڑا بنے گا، یہ تو آپ کا حق ہے۔ مولانا صاحب آپ خود اس حرام میں مبتلا ہو، شیخ صاحب آپ خود اس حرام میں مبتلا ہو، اللہ کے رسول نے آپ کو جہنمی کہا ہے، آپ ہمیں کیا نصیحت کر رہے ہو؟ بڑے بڑے پیناپلیکس بنائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اشتہارات بنائے ہوئے ہیں، آپ سب اپنا یہ سوال لے کر ہر مولوی سے جا کر پھر سوال کرو۔ جو مذہبی پارٹیاں ہیں، جو دیگر ہیں، ان سے تو ہمارا کوئی مطالبہ نہیں، ان سے تو ہمارا کوئی گلہ ہے ہی نہیں، وہ تو کیا بے جا یار مولوی اپنا کام کر، تو کہاں سے ہے، ان سے تو ہمارا۔ جو مذہبی لوگ ہیں، جو قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، جو اللہ کے قرآن کا نام لیتے ہیں، ان سے جا کر پوچھو۔ مولانا صاحب ایک سمپل سا سوال ہے، جس اپنے لیڈر کا اتنا بڑا تم نے تصویر سامنے والے پیناپلیکس پر، سامنے والے پوسٹر پر بنایا ہوا ہے، عرب سے لے کر عجم تک پوری دنیا کے علماء اس بات پر متفق ہے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، ایسا کام کرنے والا جہنم میں ہے، ایسے کام کرنے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ آپ مجھے اس بات کا جواب دو، یہ کام کیوں کیا ہے؟ ہمارے بڑے بڑے علماء تو یقین کرو ہمارے اکابرین کے واقعات میں آتا ہے، جب وہ کسی گھر کے اندر داخل ہوتے تھے، اگر کسی تصویر پر نظر پڑتا تو اس گھر کے اندر کوئی تصویر ہے تو فوراً اسی گھر کے گیٹ سے باہر چلے جاتے تھے اور کہتے تھے جس گھر میں تصویر ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے ہرگز نہیں ہوتے، خدا نہ خواستہ اگر اس گھر میں ہمارے کو موت آ گیا تو رحمت کے فرشتے ہمارے پاس نہیں ہوں گے، ہم بے ایمان ہو کر اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور آج کل لوگوں نے اپنے بڑے بڑے فریم شدہ تصویریں بنائے ہوئے اپنے کمروں میں، اپنے گھروں میں لگائے ہوئے، جس کمرے کے اندر تصویر ہے یاد رکھو اس کے اندر نماز اللہ قبول، آپ کا نماز اس میں درست نہیں ہے۔ آپ کو تصویروں کا بڑا شوق ہے، یہ شوق اپنے دل میں پال لو، اس کا تصویر پرنٹ نکال کر اپنے کمرے میں نکالنا، اپنے کمرے میں لٹکانا، یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ لوگوں نے اپنے پیروں کے، ولیوں کے تصویریں بنایا ہوا ہے، اپنے گھروں میں لٹکایا ہوا ہے، جس کام سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، تم اپنے پیر کو کیوں اس کام میں زبردستی گھسیٹ رہے ہو؟ بیچارے کا انتقال 200-300 سال پہلے ہوا ہے اور ابھی آپ نے اس کے تصویریں بنا کر اور اپنا بڑا دکان میں بھی لٹکایا ہوا ہے، گھر میں بھی لٹکایا ہوا ہے، روزی والے جگہ دکانوں میں لوگوں نے بڑے بڑے پیروں کی تصویروں کو لٹکایا ہوا ہے۔ اللہ کی لعنتیں برستی ہے، ایسے گھر پر بھی، ایسے دکان پر بھی، جہاں پر بھی تصویر ہوتا ہے اس پر اللہ کی لعنتیں برستی ہے۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھی ہوئی ہے، باپ کی تصویر ہے، بھائی کی ہے، دادا کی ہے، پیر کی، جس کی بھی تصویر ہے، پوری دنیا کے علماء اس بات پر، فقہا اس بات پر متفق ہے کہ فرنٹ شدہ تصویر یہ کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے۔ چاہے یہ کام کوئی عام بندہ کر رہا ہو، کوئی شیخ الحدیث کر رہا ہو، کوئی بہت بڑا مولانا کر رہا ہو، کوئی بہت بڑا مذہبی پارٹی کا لیڈر کر رہا ہو، کوئی بہت بڑا مدرسے کا محتمم کر رہا ہو، کوئی بھی اگر اس کام میں ملوث ہے تو وہ ناجائز اور حرام میں ملوث ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اس سے یہی ایک سوال کرنا ہے کہ جس کام میں آپ ملوث ہو یہ تو ناجائز اور حرام ہے، آپ خود حرام میں ملوث ہو، ناجائز میں ملوث ہو، آپ اتنی سی چھوٹی سی بات پر عمل نہیں کر سکتے ہو، اگر ہم آپ کو ووٹ دیں گے، آپ کو اقتدار میں لائیں گے تو آپ دین
खिदमत कर सकोगे। ये सवाल करेंगे इंशाअल्लाह। आपके दिमागों में भी सवाल आ गया, ये कोई से नफरत भी नहीं फैलेगा, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ भी नहीं है, कोई बुरी बात भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप किसी भी फिक़्ह का बड़ा किताब उठाकर देखो, किसी भी बड़े आलिम से जाकर पूछो, जो भी फ्रेंड शुदा तस्वीर है, चाहे एक आम आदमी का है, चाहे एक मौलाना का है, चाहे बंगी का है, चाहे शेखुल हदीस का है, नाजायज और हराम है।